بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اور اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھر والوں میں امن کے ساتھ ہے، اس کا جسم تندرست ہے اور اس کے پاس دن کا کھانا موجود ہے، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی۔ لہسن کا استعمال معدے کے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ ناظرین، پھل اور سبزیاں ہاضمہ کی صحت کو بہتر بناتا ہے، آنتوں میں خلیات کے رابطوں کو کم کرتا ہے اور ممکنہ طور پر آنتوں کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خالی پیٹ چائے نفی ہے، اس سے معدے میں تیزابیت جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چائے میں موجود کیفین معدے میں تیزابیت کو بڑھاتا ہے، جو کہ ہاضمے کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینے سے بھوک کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو ضروری غذائیت نہیں ملتی اور غذائی اجزاء کی کمی ہو سکتی ہے۔ خالی پیٹ چائے پینے سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، جس سے جلد کے مسائل، تھکاوٹ اور کمزوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے صبح خالی پیٹ چائے پینے کے بجائے کچھ کھانے کے بعد ہی چائے پینا بہتر ہے۔ ایک نئی تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ موسیقی کے آلات انسان کے دماغ کو جلد بوڑھا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، خوبانی خون کی کمی دور کرنے، دل کی صحت بہتر بنانے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے، جلد کو صحت مند رکھنے اور آنکھوں کی بینائی بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے بے شک مریض کا علاج دو حصوں میں منقسم ہے، نصف دوا ہے اور نصف فریض ہے۔ پس اگر یہ دونوں جمع ہو تو مریض تندرست اور صحت یاب ہو جائے گا، ورنہ اس میں فریض اولا اور بہتر ہے، کیونکہ فریض تر کرنے کے ساتھ دوا فائدہ نہیں دیتی، حالانکہ فریض دوا چھوڑ دینے کے باوجود فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل بادام کا تیل سر پر لگا لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ نہار منہ پانی زیادہ پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کلونجی کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں بند جوتے استعمال کرنے سے گریز کریں، اس سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کیرے اور لیمو کا رس ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ دمہ کے مریض لوگ جوائن کھانے میں استعمال کریں۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں، موٹاپا نہیں ہونے دیتی اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رکھتی ہیں۔ موسیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے، اس نے بیان کیا، میں نے موٹے گوشت کے ساتھ سرید بنا کر کھایا، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں معدہ بھر جانے کے سبب ڈکار لے رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابا جحیفہ، اپنے ڈکار روک لیں، کیونکہ دنیا میں اکثر لوگ پیٹ بھرے ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان کی بھوک طویل ہو جائے گی۔ بس اس کے بعد ابو جحیفہ نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ دنیا سے وصال فرما گئی۔ وہ جب صبح کا کھانا کھا لیتے تھے تو شام کا نہ کھاتے تھے، اور جب کہیں شام کا کھاتے تو پھر صبح کا کھانا نہ کھاتے تھے۔ ناظرین، خوبانی میں دو خاص غذائی اجزاء وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامن اے صحت مند جلد کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خوبانی قبض سے نجات کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کا جسم قدرتی طور پر تھک جاتا ہے، اس دوران آپ کے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بخار کی حالت میں کافی اور چائے جیسے مشروبات پینے سے آپ کے جسم پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ کافی یا چائے میں موجود کیفین آپ کو سونے سے روکے گی اور یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بھی بنے گی۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ماہرین صحت کا مشورہ ہے کہ جب آپ کو بخار ہو تو کافی یا چائے پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب آپ کو بخار ہو تو ضروری ہے کہ آرام کریں اور غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں تاکہ آپ اچھی طرح سو سکیں۔ ناظرین، ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بحر المحیط میں فرمایا، من علب علیہ حب شیء جرى فی کلامہ،
جس پر کسی شے کی محبت غالب آ جاتی ہے اس کی باتوں میں اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اس شے کا ذکر بہانے بہانے سے کرتا ہے، بات کوئی بھی ہو گھما پھرا کر وہی لے جاتا ہے، اور کچھ لفظوں سے یاد نہ بھی کرے دل ہر وقت پسندیدہ شے کی یاد میں رہتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا من احب شیئن اکثر من ذکرہ بقلبہ ولسانہ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر دل سے اور زبان سے کرتا ہے۔ مال کی محبت میں مبتلا شخص ہر وقت پیسہ پیسہ کرتا ہے، کھانے کی محبت میں گرا ہوا ہر وقت کھانے کی سوچ و بچار کرتا ہے۔ اگر آپ کے زخم دیر سے بڑھ رہے ہیں، بال معمول سے زیادہ جڑ رہے ہیں، وزن بڑھ رہا اور پیٹ پر چربی جمع ہو رہی ہے، تو یہ وٹامن ڈی کی خطرناک حد تک کمی کی علامتیں ہیں۔ وٹامن ڈی اکثر جسم میں خطرناک حد تک کم ہو جائے تو آپ تھکن کے ساتھ ساتھ جسمانی درد یا چڑچڑاپن محسوس کر سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی پورا کرنے کے لیے صبح کی سیر کو جائے، پروٹین، آئرن اور بائیوٹن کو اپنی خوراک کا حصہ بنائے، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 15 تا 20 منٹ دھوپ لیں، ساتھ ہی انڈے، مچھلی، دودھ اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں، رات کا اسکرین ٹائم کم کر دیں۔ ان چند کوششوں سے آپ کی جسم میں وٹامن ڈی کی سطح درست ہو جائے گی اور آپ کا موڈ بہتر ہوگا، جسم میں توانائی لوٹ آئے گی اور مجموعی صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ عرب کہتے ہیں، اذا نسیت یومن اینا عرست البذور سیخبرک المطر، اگر کسی دن تم بول گئے کہ بیج کہاں بویا تھا تو بارش تمہیں اس کی خبر دے دی گی۔ یعنی تمہاری نیکی و صدقہ اور لوگوں سے خیر و بلائی کرنا بھول بھی جاؤ کہ کس سے کیا نیکی کی ہے، مگر مشکل میں وہ گمنام نیکی تناور درخت کی طرح تم پر سایہ کرے گی۔ تم پر چاہے مشکل وقت ان لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ ضرور کرے گا جن پر تم نے کبھی احسان کیا ہو، لہٰذا خیر کی بیج لگاتے جاؤ، تفتی زمین پر تمہارے لیے سایہ درخت بنتے جائے گی۔ تمہاری ہر نیکی ایک محافظ پیدا کرتی ہے اور ان سب سے بڑا احکم الحاکمین محافظ ہے، وہی تمہارے 1000 جرموں پہ پردے ڈال کر ایک نیکی کو بادل کی طرح سایہ بنا دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب کوئی بار بار آپ کو بدلنے کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ واقعی آپ میں پازیٹیو چینج چاہتا ہے تاکہ آپ ارد گرد ماحول کے مطابق ہو جاؤ اور لوگ آپ کو برا نہ سمجھے یا تنقید نہ کریں، یا دوسری وجہ وہ اپنی سوچ اور کمزوری آپ پر ڈال رہا ہے اگر اس میں خود مسئلہ ہو، یا پھر تیسری وجہ وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کو کنٹرول کرے۔ آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل پر نظر ڈالے، اگر واقعی کوئی بہتری والی چیز ہے تو وہ ضرور اپنائے، کیونکہ انسان کے لیے بہتر ہونا ہمیشہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ظاہری شخصیت بالکل درست ہے اور دوسرا شخص صرف اپنی مرضی تھوپ رہا ہے، تو پھر خود اعتمادی کے ساتھ نرمی سے یہ پیغام دے کہ میں اپنی شخصیت میں مطمئن ہوں اور مجھے ایسے ہی قبول کیا جائے۔ اپنی اصل شناخت کو برقرار رکھنا ذہنی سکون اور صحت مند رشتوں کے لیے ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، تکلیف دہ وقت ہے گزر جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، خدا کی ذات پر یقین رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، مایوسی صرف شیطان کا ہتھیار ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، جو صبر کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، مشکل وقت آزمائش ہے، سزا نہیں، زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، بس صبر اور دعا جاری رکھو، یقین رکھو اللہ نے حرام کے ساتھ سکون بھی رکھا ہے، اچھا وقت دور نہیں، بس ایک دعا اور ایک صبر کی مسافت پر ہے، ہر دن ایک نیا موقع ہے، کل کی فکر چھوڑ کر آج کو بہتر بناؤ، اللہ کے فیصلے ہمارے گمان سے بہتر ہے، جو دل ٹوٹتا ہے وہ نازک ہوتا ہے اور اللہ نازک دلوں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔
ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جنہیں ایسی تسلیاں دینے والے مخلص لوگ میسر ہیں۔ ناظرین، احتیاط کریں، جب آپ دوسروں کے لیے بہت زیادہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو چاہنے لگتے ہیں نہ کہ آپ کے دل کو۔ جب ہم ضرورت سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، پیسہ وقت فائدہ، تو اکثر لوگ صرف لینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کی اصل شخصیت اور مقصد اہم نہیں رہتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں، وہ ناشکرے اور مطالبہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اصل محبت اور عزت انسان کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے ہاتھ کے لیے۔ توازن کا اصول، سخاوت جاری رکھیں مگر سمجھداری کے ساتھ۔ آپ کا دینا ان کو خود مختار بنائے، غلام نہیں۔ لوگ آپ کے دل کی عزت کرے پہلے۔ اپنی توانائی اور وسائل صرف مقصد کے لیے لگائے، نہ کہ ہر مطالبے کے لیے۔ آپ کی ہار تب ہی ہوتی ہے جب آپ ہار مان لیتے ہیں، ورنہ کسی مشکل تکلیف اور درد میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہرا سکے۔ جب بے بسی کا احساس بڑھ جائے تو یہ یاد دہانی کافی ہے کہ خدا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ علامہ مقبل بن ہادی الوداعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہے تو جن اور شیطان تم سے ڈرے گے، اور اگر تمہارا عقیدہ کمزور اور متزلزل ہے تو شاید تم اپنے ہی سائے سے ڈر جاؤ۔ ناظرین، 1000 گرام خام لوہے کی قیمت تقریباً 65 روپے ہے۔ اگر آپ اس سے گھوڑے کی نال بنائیں گے تو یہ بڑھ کر تقریباً 500 کا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سے سلائی کی سوئیاں بنائیں گے تو اس کی قیمت تقریباً 40,000 روپے ہو جائے گی۔ اگر آپ اس سے گڑی کی سپرنگ اور گیئر بنائیں گے تو اس کی قیمت تقریباً 40 لاکھ روپے تک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس سے لتھوگرافی میں استعمال ہونے والے پارٹس بنائیں گے تو اس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ تک جا پہنچے گی۔ آپ کی اصل ویلیو وہ نہیں جو آپ کو وراثت میں ملی ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ خود کو بہترین انداز میں ڈال کر بناتے ہیں۔